فجر میں عصر میں فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے، فجر میں اور فرشتوں کی جب واپس جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں جب تم شام کو گئے تھے میرا بندہ کیا کر رہا تھا، ابھی تم صبح واپس آئے میرا بندہ کیا کر رہا تھا۔ اگر وہ پکا نمازی ہے فرشتے کہیں کہ شام کو گئے تھے تو عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، ابھی واپس آئے تو فجر کی نماز پڑھ رہا تھا۔ واہ کتنی اچھی رپورٹ اس کی گئی ہے، اب اس کے لیے حالات کون سے آئیں گے؟ اچھے۔ اگر بے نمازی ہے تو فرشتے کہیں گے شام کو گئے تھے تو بازار میں تھا یا دکان پہ تھا اور ابھی واپس آئے تو سو رہا تھا۔ اب اس کی رپورٹ کون سی رپورٹ گئی اوپر اس کی؟ خراب۔ اس کے لیے حالات بھی کیا آئیں گے؟ اگر ابا جی کو پتہ لگ جائے نا کہ میری بیٹی کی رپورٹ تھانے گئی ہے اور بڑی غلط رپورٹ گئی ہے تو ابا سارے نہ ڈرے گا کہ آئی پولیس، کیونکہ رپورٹ اس کی، جس کی رپورٹ اللہ کے پاس چلے گی خراب۔ تبلیغی محنت ہے بھائی، نمازیوں کی تعداد بڑھے، نمازیوں کی کیا بڑھے؟ اب دیکھو اب اجتماع آ رہا ہے، نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی کہ نہیں بڑھ رہی؟ یہ دیکھنے کی چیز ہے۔ جب ملاقاتیں بڑھیں گی، گشتیں بڑھیں گی، جب دعوت بڑھے گی، اللہ سے ہونے کا ذہن بنایا جائے گا، اعمال سے زندگی بنتی ہے، تو پھر نمازیوں کی تعداد مسجدیں بھر جائیں۔ اگر آپ کے محلے میں 1000 مسلمان رہتے ہیں، 1000 مسلمان بالغ مرد آپ کے محلے میں 1000 رہتے ہیں، تو فجر کی نماز میں کتنے ہونے چاہیے؟ کتنے ہونے چاہیے؟ اچھا، جمعے کی نماز میں جو مسجد بھر جاتی ہے اس میں اکثریت باہر کے لوگ ہوتے ہیں کہ اسی محلے کے ہوتے ہیں؟ اکثریت کون ہے؟ اسی۔ اچھا، کون سی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جمعے کی نماز ضروری ہے اور 5 نمازیں ضروری نہیں ہے؟ یہ کتاب ہے ایسے؟ کوئی حدیث، کوئی آیت، کوئی کتاب میں کہیں کوئی نہیں لکھا کہ یعنی کہاں سے یہ عجیب بات ہے کہ جمعے میں مسجد بھر گئی اور اسی دن جمعے میں اثر میں؟ عجیب بات ہے، بہت ہی عجیب سی بات ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بھائی؟ جتنے نمازی فجر میں ہوتے اگر اتنے نمازی جمعے کی نماز میں ہو تو کیوں جی سب پریشان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ نہیں بات سمجھ میں کیا کہا؟ جتنے نمازی کب ہیں؟ فجر میں۔ اگر اتنے نمازی جمعے کی نماز میں ہوں تو سب کیا ہو جائیں گے؟ لوگ جمعہ پڑھیں گے۔ تو فجر میں اتنے نمازی دیکھ کر پریشانی کیوں نہیں ہو رہی؟ اچھا، جتنے نمازی جمعے میں ہوتے ہیں، غور سے سنیں گے بات تو سمجھ میں آئے گی، بات غور سے، جتنے نمازی جمعے میں ہوتے ہیں اگر اتنے نمازی فجر میں ہوں تو سب پوچھیں گے نوری خیر تھی آج کی کیا کہیں گے؟ اچھا، جنازے کا اعلان 3 دن پہلے ہوتا ہے یا 4 دن پہلے یا 5 دن پہلے؟ جنازے کا اعلان کب ہوتا ہے؟ چند گھنٹے پہلے، چند گھنٹے پہلے۔ تو جنازے میں لوگ تھوڑے ہوتے ہیں کہ زیادہ ہوتے ہیں؟ بولو تو کیسے آ گئے اتنے سارے لوگ؟ دوسرے شہر سے بھی آ جاتے ہیں؟ نہیں، جہاز کی ٹکٹ لے کے بھی آ جاتے ہیں جنازہ پڑھنے۔ اب جنازہ زیادہ ضروری کہ فرض نماز ہے؟ اچھا، جنازے عام طور پر کب ہوتے ہیں؟ ظہر میں یا عصر میں یا مغرب میں یا عشاء میں؟ فجر کی نماز میں جنازے؟ مجھے ایک دن فون آیا رات کو فون بھی مجھے 11 بجے آیا، اور کیا فون آیا کہ فجر میں جنازہ پڑھا۔ فجر میں جنازہ یہ تو مجھے سنا نہیں ہو رہا، اور رات 11 بجے فون کر رہے ہو، یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ کوئی صاحب آ رہے تھے گاڑی پہ
رات عشاء کے بعد نکلے تھے وہ شکرپورہ سے، ایکسیڈنٹ ہو گیا فوت ہو گیا، اور لاش رکھنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے فجر میں ہی جنازہ ہو۔ اب ہم فجر میں گئے تو مسجد بھری، میں نے کہا یار کاش نماز میں بھی اس طرح فجر میں مسجد ہے، فجر میں بھی ایسے مسجد ہے۔ دیکھو آدمی پتہ کس کام کو کرتا ہے، جس کام کو ضروری سمجھتا ہے، اور پتہ کس کام کو نہیں کرتا جس کو ضروری نہیں سمجھتا۔ ہاں آسان سی بات ہے، جنازے کو ضروری سمجھتے ہیں اس کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، فرض نماز کو ضروری نہیں سمجھتے اس لیے اس کو وقت۔ تبلیغ یہ محنت ہے، اجتماع اس لیے ہے کہ سب اللہ کو پہچانیں، اللہ کی مانیں، مسجدیں بھر جائیں۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب فجر میں گاؤں، بولو بھائی، ہمارے وکیل صاحب فجر میں گاؤں، ہمارے جج صاحب فجر میں گاؤں۔ وہ جج پہلے ہے کہ مسلمان پہلے؟ وہ وزیر اعظم پہلے ہے کہ مسلمان پہلے؟ اور وزیر اعظم ہونا بڑی بات ہے کہ مسلمان ہونا بڑی بات ہے؟ اور اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیسے ہر گاؤں کا نمبردار فجر میں پہلی صف میں نظر آئے، واہ 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 کیا مزہ۔ نہیں، نمبردار صاحب کیا کریں، فجر کی اذان دیں، واہ واہ۔ ابھی جب نمبردار صاحب کے پاس لوگ آتے ہیں، کھانے کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، گیس کا بجلی کا مسئلہ ہے، کا مسئلہ ہے، یہی مسئلے ہوتے ہیں۔ میں ایک جگہ گیا گشت کرنے میں، مدنی سیاست کیا تھا، ناظم تھا، ناظم پہلے ناظم ہوتے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے اپنے اپنے مسئلے سنا رہے ہیں اس کو، ان کے مسئلے سن رہے ہیں، تو مجھے کہتا ہے آپ کا کیا مسئلہ ہے، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہاں جی بولو بولو کیا مسئلہ ہے، بولو۔ میں کہا مسئلہ یہ ہے آپ اس علاقے کے ذمہ دار ہو، آپ کی ذمہ داری یہ ہے اس پورے علاقے میں کوئی بے نمازی نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے نہ بڑا یوں چوڑا ہو پڑا، ہاں جی کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے یہ بات سنی نا، وہ سمجھ گیا کہ تبلیغی ہے، تو ماشاء اللہ اس کو دین کا ادب تھا تو پھر وہ پڑھا اس کو یہ بڑی بات ہے کہ اس نے بات سنی ہماری۔ میں نے کہا چلو چلو مار کو بہت سارے ہوتے دیکھو بات ہے نہیں، ہم یہ جگہ گئے ایک ڈی سی صاحب سے ملے، اس نے پہچان لیا کہ یہ تبلیغی ہے۔ اب جناب وہ کیا کرے، جو لوگ اور بیٹھے ان کو بلائے، ان کی بات سنے، ہمیں پیچھے 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 باقوں کے آئے۔ ہمارے ساتھ جماعت میں ایک ساتھی تھے جن کا بہت بڑا کاروبار اور ان کا پورے پاکستان میں نام ہے۔ پہلے تو وہ بڑی دیر وہ دیکھتے رہے، انہوں نے تعارف اپنا کروایا نہیں، پہلے تو وہ تعارف نہیں کروایا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں تعارف کے بغیر کام نہیں چل رہا، انہوں نے جا کے پہلے تو اپنا تعارف کروایا، میں کہوں اور ڈی سی صاحب ایک دم پھر انہوں نے کہا دیکھو ڈی سی صاحب، کہ جتنے لوگ آپ کے پاس آئے نا یہ اپنے مفاد کے لیے، ان کو آپ سے اپنا کوئی مفاد کی غرض، ہم آپ کے پاس آئے آپ کے مفاد کے لیے، آپ سے لینے کچھ نہیں آئے، آپ کو دینے آئے۔ تبلیغ محنت ہے بھائی، ایک ایک کو پاس جانا، او پیار محبت سے سمجھانا، او بھائی اللہ کو او بھائی نماز پڑھو بھائی، فجر میں مسجدیں بھر کے، یہ جتنے 4 مہینے والے چلے والے، یہ جو شب جمعہ میں بیٹھ آئے، ان کو یہ جو فکر لگ جائے کہ ہماری مسجد میں نمازیوں کی تعداد اور ان کو یہ پریشانی ہو کہ ہوئی 1 سال میں نمازیوں کی تعداد بڑھی نہیں، پچھلے سال بھی فجر میں 2 صفحے ہوتی تھی، اس سال بھی 2 صفحے ہیں، یہ غم لگا ہوا، یہ پریشانی لگی، کیا کپڑوں کے غم، جوتوں کے غم،
ٹائل کے غم، پتھر کے غم ہیں، کھانوں کے غم. اجتماع آ رہا ہے، گھر گھر کی مستورات، ہر مستورات، گھر کی جتنی مستورات ہیں ان کو یہ فکر لگ ہے کہ یہ آنے والا اجتماع جو ہے پورے چلوٹ کی ہدایت کا کیا بن جائے، خیروں کے پھیلنے کا کیا بن جائے، پورے چلوٹ سے شر ختم ہونے کا، برائی ختم ہونے کا. یہ فکر مستورات کو، مسجدیں آباد ہو جائیں، فجر میں مسجدیں، فجر پڑھ کر اس کا خامد آئے. سن رہے کہ سو رہے بھائی ہیں؟ نہیں، بعض لوگ سو بھی رہے، بیچ میں بیٹھے بھی دیکھ رہا ہوں، اکثر ویسے سو رہے. کچھ لوگ فجر پڑھ کر جب اس کا خامد آئے تو بیوی اس سے کیا پوچھے کہ فجر میں نمازیوں کی تعداد بڑھی؟ وہ کہ ہاں 2 صفحے پڑھ گئے، 1 صف پڑھ گئی. تو بیوی خوش ہو جائے، خوش. اور اگر اس کا خامد کہے نہیں بھی فجر میں پچھلے سال بھی 2 صفحے تھی، اس سال بھی 2 صفحے، نمازیوں کی تعداد تو بڑی کوئی نہیں، تو بیوی کیا ہو جائے، بیوی کیا ہو جائے. اب اسے ناشتہ اچھا. اب بتاؤ کسی کی بیوی فجر کے بعد جب آپ نماز پڑھ کے آتے ہو کبھی یہ پوچھتی ہے کہ نمازیوں کی تعداد بڑھی؟ ابھی تو پتہ کیا پوچھتی ہے جب وہ فجر پڑھ کے آتا ہے، انڈے نہیں لائے؟ انڈے کیا نہیں لائے؟ ہاں، بیوی کو پتہ ہے چنے کہاں سے اچھے ملتے ہیں، نہاری کہاں سے اچھی ملتی ہے، پائے کہاں کے اچھے ہوتے ہیں، نان کہاں کے اچھے ہوتے ہیں. ہاں وہی فکر ہے صبح صبح. ابا بھی نماز پڑھ کے جب آتا ہے بیٹے کو اٹھاتا ہے، بیٹا اٹھو اسکول جانا. ماں پتہ کیا کہتی، بیٹا سو جاؤ صبح اسکول جانا ہے. گندا جملہ، گھٹیا جملہ، بدبودار جملہ، سڑانگ مارنے والا جملہ ہے. بیٹا سو جاؤ صبح اسکول جانا. جس کو اپنے بچوں کی فکر نہیں تھی دوسروں کی فکر. نماز میں کیا دعا مانگ کے ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو، میرے بچوں کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. دعا تو یہ مانگی ہے اور آ کے اٹھا رہا ہے کس لیے، اسکول جانا. تبلیغ محنت ہے، اجتماع چلوٹ، کس لیے، کیسے مسجدیں آباد ہوں، نماز زندہ ہو، دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو. کیا پیدا ہو، دین سیکھنے کا. ایک مسئلہ دین کا سیکھا، 1000 رکعت نفل پڑھنے سے کیا ہے. دیکھو اگر ہم یہ جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے، اگر ہم ایک ایک سے کہیں کہ بھائی نماز کے فرائض سناؤ گے، نماز میں کتنے فرائض ہیں، تو بہت سارے نہیں سنا سکتے. یہ نہیں کہ جو پہلی دفعہ ہے، نہیں، جو کئی عرصے سے آ رہا ہے وہ بھی نہیں سنا سکتا کہ نماز میں فرائض کتنے ہیں. کیوں؟ شوق نہیں، طلب نہیں دین سیکھنے کی. ہاں بھائی دعا قنوت پڑھتے ہو روز تم نماز میں، دعا قنوت کا ترجمہ سناؤ کہ وہ تو آتے ہیں. تو مجھے دیکھو ایک لفظ بولنے لگا، ایک لفظ طالب علم، کیا لفظ بولا، طالب علم. دیکھو پولیس، فوج، جرنل، مزدور، چنگچی والا، پائلٹ، ہر لفظ کو سن کر فوراً دھیان کیا نا کسی چیز کی طرف. پائلٹ کا لفظ سن کر دھیان کیا چنگچی والے کی طرف، چھال اڑانے والے کی طرف، ٹھیک ہے نا. طالب علم. اب یہ لفظ سن کر دھیان کدھر گیا، بچوں کی طرف کہ بڑوں کی طرف. دھیان کدھر گیا، بچوں کی طرف. تو بچے ہو گئے طالب علم. ہم سب کون ہیں، بولو بھائی، طالب علم تو بچے ہو گئے، ہم کون ہیں، ہم استاد ہیں. ہاں
اور جو اپنے آپ کو طالب علم نہ سمجھے نا، یہ استاد نہیں ہے، یہ بڑا استاد ہے یہ کیا ہے بڑا. ہم سب کون ہیں؟ بولو بھائی. طالب علم. جو طالب علم ہوتا ہے کیا مطلب؟ علم کا طلب کرنے والا، اس کو علم کی طلب. اور جو پیاسا پانی کی طلب، جب تک پانی نہ ملے چین نہیں. بھوکا کھانے کی طلب، جب تک کھانا ملے چین نہیں. طالب علم جب تک دین نہ سیکھے چین نہ پڑے. ہم نے پچھلی جمعرات سے جمعرات تک کیا سیکھا؟ ہم نے دین کا کیا مسئلہ سیکھا؟ دین کی کیا باتیں سیکھی ہم نے؟ دین کی کیا باتیں کسی کو سکھائی ہم نے؟ آج فجر سے اب تک ہم نے کوئی دین کا مسئلہ سیکھا؟ دین کی کوئی بات سیکھی؟ حدیث میں آتا ہے بہترین عطیہ ماں باپ کا اولاد کے لیے، بہترین تحفہ ماں باپ کا اپنی اولاد کے لیے ان کو کیا ہے؟ دین کا کوئی ادب سکھائیں، کوئی ادب سکھائیں، کوئی دین کی بات سکھائیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے سے فرمایا بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، یہ ادب سکھائے.